بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سلسلہ عظیمیہ کے زیر اہتمام اس آن لائن روحانی کلاس کے سب شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے سلام اور ابا جی کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اس روحانی کلاس کے لیے جو کہ مرکزی مراقبہ ہال کراچی سے ہو رہی ہے، اس لیکچر کے لیے میں مراقبہ ہال پشاور میں حاضر ہوا ہوں اور میری یہ گفتگو آپ سے پشاور سے ہو رہی ہے، یعنی پشاور مرکزی مراقبہ ہال، اور پھر آپ سب تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ پشاور میں ہمارے بھائی محترم نیاز بھائی، ہماری بہن، ہماری بھابھی صاحبہ تسلیم بھابھی اور ہمارے سب بہن بھائی ماشاءاللہ انہوں نے اس کلاس کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں۔ ایک کلاس یہاں ہو رہی ہے خواتین مراقبہ ہال میں، اور ایک کلاس مراقبہ ہال ورسک روڈ میں پشاور، یعنی دو سینٹر ہیں ہمارے پشاور۔ تو نیاز بھائی کا، بھابھی کا اور پشاور میں ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے بھائی بہن، سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں اور بہت اچھی مہمان نوازی اور بڑی خاطر مدارات یہ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نیاز بھائی، بھابھی، آپ کا اور سب ہمارے بھائی بہنوں کا۔ ابھی آپ نے ابا جی کا خطاب سنا، اور جیسے کہ ہماری کلاس کا ایک یہ معمول ہے کہ ابا جی کے خطاب کچھ شرح جو میری سمجھ میں آئی بات وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اس میں آپ کو ایک دعوت فکر بھی ہے کہ آپ بھی مزید اس پہ غور کیجئے۔ اور ایک بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ الفاظ سن رہے ہوتے ہیں اور ایک اس بات میں کے اندر کوئی ایک پیغام مخفی ہوتا ہے، یا اس میں ایک سے زیادہ پیغامات ہوتے ہیں، یا اس کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں۔ تو آج جب یہ ابا جی کا خطاب آپ نے سنا تو اس میں دو یا تین بڑے نکات ہیں۔ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ پیغام ان تین نکات پر مشتمل ہے، 3+ نکات پر، 3 سے زیادہ ہیں لیکن 3 بڑے نکات ہیں۔ یہ پیغام ان 3 نکات پر مشتمل ہے، یا اس خطاب میں 3 پیغامات مخفی ہیں، اور اس میں سے ایک کا تعلق رزق سے ہے، ایک کا تعلق انسان کی تخلیق سے ہے، اور ایک کا تعلق انسان کے ورثے سے ہے۔ وہ ورثہ جو ہمیں اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے ذریعے ملا ہے، اور جس ورثے کا نام علم الاسماء ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، بابا جی نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے۔ تو اب تمام مخلوقات، جب ہم مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں اپنی ہی نوع آتی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اور لیکن ظاہر ہے کہ مخلوقات کا مقصد صرف انسان نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر آباد سب انواع ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس زمین پر کتنی انواع ہیں، کتنی اسپیشیز ہیں۔ سائنس کی ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ اسپیشیز 18 لاکھ سے زیادہ ہیں، کوئی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ اسپیشیز 24 لاکھ سے زیادہ ہیں، یعنی 9 ہیں 24 لاکھ سے زیادہ یا 18 لاکھ سے زیادہ، 9۔ یہ ایک نوع انسانی ہے، جس طرح ایک نوع انسانی ہے، اور اس نوع انسانی کے آج 8 ارب ارکان ہیں، ایک نوع 18 ارب افراد پر مشتمل ہے۔ اس طرح 18 لاکھ یا دوسری ریسرچ کے مطابق 24 لاکھ اسپیشیز ہیں۔ اب ان میں سے کسی کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، کسی کی کروڑوں میں ہوگی، کسی کی اربوں میں ہوگی، کسی کی اربہ ارب میں ہوگی۔ مثال کے طور پہ چونٹیاں ہیں،
بعض اقسام کی چونٹیاں اور دیگر جو چھوٹے حشرات ہوتے ہیں ان کی تعداد کہتے ہیں کہ کھربوں میں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ ایک چونٹی کو دیکھ لیجئے، ایک تتلی کو دیکھ لیجئے، ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے سارے نظام اللہ تعالیٰ نے اس کو فراہم کیے ہیں۔ وہ سانس لیتی ہے، وہ کھانا کھاتی ہے، وہ دیکھتی ہے۔ کسی کو آنکھیں نہیں دیں قدرت نے، تو اس کو سینس دیے ہیں۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ سینس سے ڈائریکشن لیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو عطا کی ہیں۔ پھر ہر مخلوق کے لیے یہاں پہ ایک بات ابا نے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے تقاضے کے بغیر اس کو رزق فراہم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے یہاں پروویژن رکھی ہے۔ جب کوئی مخلوق اس دنیا میں مخلوق کا کوئی رکن اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اس کے لیے وسائل پہلے سے یہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ساری جو فراہمی ہے یہ قدرت کے ایک نظام کے تحت۔ جتنی آبادی زمین پر ہے اس سے کئی گنا زیادہ آبادی سمندروں میں ہے۔ میرین جو لائف ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی اسپیشیز ہیں، اور اس میں کتنے بڑے بڑے دیو ہیکل جانور ہیں اور کتنے چھوٹے چھوٹے اس میں جانور ہیں۔ سب کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ کوئی مچھلی ایسی ہے کہ جس کی خوراک بہت ہی ہیوج ہے، وہ اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ کوئی مچھلی ایسی ہے کہ جس کو چند دانے چاہیے، ان کو بھی رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق سب کو عطا کر رہا ہے، ان کے لیے پہلے سے ہی سب کچھ پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ انسان کا یا مخلوق کا کام اتنا ہے، صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ یعنی چڑیا کو گھر بیٹھے رزق نہیں دیا جائے گا۔ چڑیا صبح اپنے گھونسلے سے نکلے گی، رزق تلاش کرنے نکلے گی، اور اس رزق تک اس کی رسائی ہوگی، وہاں سے وہ اپنا دانہ دن کا لے کے واپس اپنے اور اپنے بچوں کا دانہ دن کا لے کے واپس آ جائے گی۔ اسی طرح اور جانور ہیں۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، لیکن ہماری کوشش جو اللہ تعالیٰ کا فراہمی رزق کا نظام ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ہماری کوشش کا شیئر 1% بھی نہیں ہے۔ 99%، بلکہ 99 سے بھی زیادہ پرسنٹ قدرت خود ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہم کوشش کر کے تھوڑا بہت حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ انسان بھی کرتا ہے، اور یہ ساری مخلوق صبح نکل کے صبح یا شام جو جن کا لائف کا طریقہ کار ہے اس کے تحت وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ پاتے ہیں۔ لیکن مین پرووائڈر اللہ ہے، مین پرووائڈر اللہ ہے۔ ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سارے ریسورسز اللہ نے پرووائڈ کیے ہیں، ہم ان ریسورسز میں صرف تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق، بابا جان نے فرمایا کہ رزق صرف روزگار ہی نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے تمام وسائل رزق ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رزق سے مطلب ہے میرا ذریعہ آمدنی، مجھے ملنے والے ریسورسز جن سے میں اپنی ضروریات پوری کروں گا، جن سے میں خوراک لوں گا، جن سے میں کپڑا لوں گا، جن سے میں رہائش لوں گا اور اپنی دیگر ضروریات پورا کروں گا، تو وہ رزق ہے۔ روحانی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ رزق کی تعریف اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آپ کی زندگی بھی رزق میں شامل ہے، آپ کو صحت ہے، آپ کی صحت بھی رزق میں شامل ہے، آپ کو اچھا ذہن ملا ہوا ہے سوچنے کے لیے، وہ بھی رزق میں شامل ہے، آپ کا معاشرے میں عزت و احترام ہے، عزت ہے، احترام ہے، رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، وہ بھی رزق میں شامل ہے۔ تو رزق کی تعریف صرف روزی روٹی تک ہمیں محدود نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ رزق کی ایک وسیع تر تعریف ہے، اور یہ ساری تعریفیں پیش نظر رکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ یعنی رزق دینے والا اللہ ہے، تو یہ ہماری بات ہمارے ذہن میں رہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے تو اللہ کے شکر گزار بنو، رزق دینے والا اللہ ہے تو اللہ کے شکر گزار بنو۔ پھر رزق دینے والا اللہ ہے تو اللہ کے نافرمان مت بنو۔
ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں سیلری ملتی ہے، وہاں کے جو سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کو صبح 9 بجے آنا ہے، 5 بجے تک آپ نے رہنا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو لیٹ سیٹنگ بھی کرنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے۔ کوئی کہتا نہیں جی آپ کو 9 سے 5 نہیں آنا، آپ کو 11 سے رات شام کو 3 سے رات 11 تک آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر جی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ یونیفارم پہننی ہے، یہ نہیں پہننی، یہاں پہ آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی، یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ جو بھی ہمارا ادارہ جہاں سے ہمیں سیلری ملتی ہے، جو بھی ہمیں کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ہم اس ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسے مجھ سے نگیٹو کام نہ ہو جائے جس سے میری شکایت لگ جائے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا یہ ادارے میں ٹھیک کام نہیں کر رہا، یعنی ادارے کا فرما بردار نہیں ہے، یا ادارے کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کا وہ نافرمان ہے۔ اب ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم کیوں ڈرتے ہیں اس بات سے؟ اس لیے کہ وہاں سے ہمیں 30,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کچھ بھی کہہ لو، وہاں سے ہمیں سیلری ملتی ہے۔ وہ سیلری ہمیں، اس سیلری کی وجہ سے ہم اس ادارے کے ڈسپلن کو قبول کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے ملازمت کا، یا ہماری جو ACR ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ہماری ACR خراب نہ ہو، ہماری ACR اچھی ہو، تاکہ مجھے پروموشن ملے، یا پھر یہ کہ میری ڈیڈکشن نہ ہو۔ ہم اس سیلری کے اگینسٹ اس انسان کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اس سیلری کے اگینسٹ اس انسان کی نافرمانی سے بچتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہمیں سیلری مل رہی ہے۔ در حقیقت وہ ٹھیک ہے، سیلری مل رہی ہے اور ہم سب کو اپنے اپنے اداروں کے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہ ہم سیلری حاصل کرنا ہمارے رزق کا ایک بہت ہی سیکنڈری ذریعہ ہے۔ مین تو رزق ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ یہ اس زمین پہ عطا کرتا سارے وسائل، زمین پر آکسیجن، زمین پر زراعت، زمین کا ماحول، یہ سب مل کے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ سہولیات، یہ سب مل کے ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم کوئی اپنا کاروبار کر سکیں یا کوئی ادارہ بنا سکیں جس میں جا کے ملازمت کر سکیں۔ اس ادارے کے لیے تمام تر فیسیلیٹیشن وہ تو قدرت کی طرف سے ہوئی۔ اب ہم اپنے باس کی نافرمانی سے تو ڈرتے ہیں جو ہمیں سیلری دیتا ہے، یا جس ادارے سے ہمیں سیلری ملتی ہے اس ادارے میں اپنے افسر کی نافرمانی سے تو ڈرتے ہیں، لیکن انسان کو جو خالق حقیقی اور رازق حقیقی، رازق کل جو اس کے اوپر نوازشات فرما رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا ہے، اور ہمیں اس کو فرما بردار ہونا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو ایک تو بابا جان کے خطاب میں ایک نقطہ یہ ہے کہ انسان کو رزق اللہ دے رہا ہے، تو اب انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ اگلا پوائنٹ بابا جان نے فرمایا کہ ہم سب ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں۔ ہم سب ساری نو انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اور ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ آگے بابا جان نے فرمایا کہ کوئی کہیں چلا گیا، کوئی گرم علاقے میں چلا گیا تو اس کی سکن گرمی پڑھ کے تو اس کی سکن تھوڑی ہارڈ ہوگی، کوئی سردی علاقوں میں چلا گیا تو اس کی سکن تھوڑی ہلکی ہو گئی، اس کا رنگ سفید ہو گیا، کہیں حبس والے علاقے میں چلا گیا تو وہ سانولا یا زرد ہو گیا، لیکن اوریجنلی ہم سب ایک آدم کی اور ایک حوا کی اولاد ہیں۔ اس میں ہڈن نقطہ کیا ہے؟ اس میں ہڈن نقطہ یہ ہے، جو کہ ایک 100 سال سے 150 سال سے ایک بڑی بحث چل رہی ہے، نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایولیوشن، کہ انسان درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچا ہے
انسان درجہ بدرجہ یہاں تک پہلے وہ ایک یونی سیلولر وجود تھا، پھر وہ ملٹی سیلولر ہوا، پھر اس نے ایک شکل اختیار کی، پھر وہ اور شکل اختیار کی، پھر وہ مچھلی بن گیا، پھر وہ پرندہ بن گیا، پھر وہ چمپینزی بن گیا، پھر وہ یہ ہو گیا، پھر آخرکار انسان بن گیا۔ نو، یہ عقل کی ٹھوکریں ہیں، یہ انسانی عقل کی ٹھوکریں ہیں، انسانی عقل کے اخذ کردہ غلط نتائج ہیں، اور یہ تھیوری ہے، انسانی عقل کے اخذ کردہ غلط نتائج ہیں۔ قرآن پاک ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ انسان یونی سیلولر سے اس زمین پر یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر، ملٹی آرگنزم، اور پھر یہ نہیں بنا، بلکہ اللہ نے آدم کو براہ راست آدم اسی طرح تخلیق کیا جیسے کہ آج ہم ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے قد پہلے بڑے ہوں، لمبے ہوں، جسمانی اعضاء ذرا زیادہ کثرتی ہوں، زیادہ مسلز زیادہ اسٹرانگ ہوں، جو وقت کے ساتھ ساتھ قد تھوڑا چھوٹا ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بیسیکلی انسان جو سسٹم، جو ریسپائریٹری سسٹم، جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم، جو ڈائجسٹو سسٹم، جو نروس سسٹم، جو سسٹم جو حضرت آدم اور حوا کو دیے گئے تھے، وہی سارے ریپلیکیٹ ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ چینج آ رہا ہے، شیپ میں چینج آ رہا ہے، 4 پیروں سے چلتے تھے پھر 2 پیر سے چلنا شروع ہو گئے، ایسا کچھ نہیں۔ تو ہمیں جو ہمارے اس طرح کے ہمارے سلسلہ ازیمیہ کے اراکین ہیں، جو اس طرح کی تھیوریز میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کو ایسے مباحث کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ سلسلہ ازیمیہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کو جیسا بنایا تھا انسان ویسا ہی ہے۔ تھیوری آف ایولیوشن یہ انسان کی عقل کی موشگافیاں ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا ہے تو سمجھ لیں بھائی، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے ایک نتیجہ اخذ کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں یہ کہوں کہ جی میں اس وقت لاہور میں ہوں، تو میرے یہ کہنے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی کہ میں پشاور میں۔ تو کسی کے کوئی نتیجہ اخذ کر لینے سے، یا کوئی صاحب یہ بولیں کہ بھائی جان اس وقت لاہور میں، تو ان کے یہ اخذ کر لینے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی کہ میں تو ابھی پشاور میں ہوں۔ تو کسی نفسیات دان نے یا کسی محقق نے یا کسی سائنسدان نے یہ سوچا کسی اسپیشیز کو دیکھ کے کہ یہ جو دنیا میں انواع کا اتنی ساری انواع ہیں، اور ان میں جو ایک اتنی تنوع ہے، اتنی ڈائیورسٹی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک نوع دوسری نوع میں ڈھل رہی ہے۔ نو، کبوتر کو اللہ نے کبوتر ہی بنایا، بلی کو اللہ نے بلی ہی بنایا، شیر کو اللہ نے شیر ہی بنایا، مچھلی کو اللہ نے مچھلی ہی بنایا، چڑیا کو اللہ نے چڑیا ہی بنایا، انسان کو اللہ نے اسی طرح بنایا جیسے کہ ہم ہیں۔ ہمارے سارے سسٹمز وہی ہیں جو حضرت آدم اور اماں حوا، حضرت بابا آدم اور اماں حوا کے تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم سب اپنے والدین کی ٹریٹس، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کی خامیاں ہم سب کیری کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام تھرو ڈی این اے ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ میرے اندر میرے والد بھی ہیں، میری والدہ بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں، میری دادی بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، میری نانی بھی ہیں، میرے پردادا بھی ہیں، میرے پردادی بھی ہیں، میرے پڑنانا بھی ہیں، میری پڑنانی بھی ہیں۔ یہ سارا کا سارا تھرو ڈی این اے ہر آنے والے بچے میں یہ پورا منتقل ہو رہا ہے، اور
ہم اپنے اسلاف کی عادات، ان کا مزاج، ان کی بہت ساری خوبیاں، ان کی بہت ساری خامیاں ہر نسل اپنے اندر لے کے پیدا ہوتی تھرو ڈی این اے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ڈی این اے کا نظام ہے، اس نے ہمیں یوم ازل سے منسلک کیا ہوا ہے، دور ازل سے منسلک کیا ہوا ہے. ایک ہماری ظاہری آنکھ ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، جو ایک اپنی حد نظر کو کیا بولتے ہیں، ویزیبلٹی کی ایک لمٹ رکھتی ہے، جو اپنی ایک حد نظر رکھتی ہے. ایک ہماری وہ آنکھ ہے. ایک میری باطنی اور روحانی آنکھ ہے. لیکن میں اس روحانی یا باطنی آنکھ کو میں نے ڈسکور نہیں کیا. میں نے اپنی باطنی یا روحانی آنکھ کو ڈسکور نہیں کیا. اگر میں اس کو ڈسکور کر لوں تو میرے سامنے بہت ساری میری جینز میں موجود بہت ساری باتیں میرے سامنے آ سکتی ہیں. اسی طرح ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بلایا تھا. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اعراف میں بلایا تھا. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مجلس میں بلایا تھا. آدم کی ساری اولاد کو بلایا گیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم. تو ہم سب سے پوچھا گیا. ادھر سب تھے. آپ نیاز بھائی بھی تھے، بھابھی بھی تھیں، شین بھابھی بھی تھیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی تھیں، آپ سب تھے، ہم بھی تھے، سارے لوگ تھے. آدم کی ساری اولاد تھی. تو ہم سب نے سوچا ہوگا کہ ہمیں کون آواز دے رہا ہے، یہ ہمیں کون بلا رہا ہے. اب جب کسی کو آواز دی جائے تو پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی سماعت کے بعد پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مجھے آواز دے گا تو میں دیکھوں گا مجھے کس نے آواز دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، پہلا ایکشن سماعت اور اس کا امیڈیٹ ریئیکشن بصارت، دیکھنا کہ مجھے کس نے آواز دی ہے. تو جب ہماری نوع آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ الست بربکم، تو ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں کون آواز دے رہا ہے. تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ہوگا اپنی کوئی شان ہمیں دکھائی ہوگی. جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوگا اپنی کوئی شان ہمیں دکھائی ہوگی. تو پھر ہم نے سوچا ہوگا کہ یہ جو ہستی ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور رب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوگا کہ تم دنیا میں کائنات میں دیکھ لو بھائی. تو ہم نے دیکھا ہوگا شاید کائنات میں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو، اور تھک ہار کے ہم نے کہا کہ نہیں یا اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا، تو ہی ہمارا رب ہے. تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہوا ہے. ہم سب نے کیا ہوا ہے. ہمیں یاد نہیں. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں. اگر ہم کوشش کریں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نظام عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہم اس یادداشت کو یا اس نظر کو ہم بحال کر سکتے ہیں. ہماری یادداشت بحال ہو سکتی ہے. اور اس بحالی کے لیے جو ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے وہ ہے علم الاسماء. علم الاسماء کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے نظاموں کو سمجھ سکتا ہے. تو بابا جان کی خطاب میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ رزق ایک بڑی براڈ ٹرم ہے. رزق ایک بہت براڈ ٹرم ہے، اور رازق کا ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور رازق کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا، فرما بردار رہنا. ہم اپنے چھوٹے سے اسپین میں دیکھتے ہیں، ہمارا کیریئر ہوتا ہے، کتنے سال کا کیریئر ہوتا ہے؟ 30 سال کا، 35 سال کا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنے آفیسرز کا ہمیشہ اوبیڈینٹ رہوں، میں ان کے نافرمانوں میں میرا نام نہ آئے. تو ہم اپنی چھوٹی سی جو ایک چھوٹا سا ایک پروویژن کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں جو لوگ ذریعہ بنتے ہیں، ہم ان کے کتنے فرما بردار رہنا چاہتے ہیں. تو جو خالق حقیقی ہے، جو رازق حقیقی ہے،
ہمیں ان کا شکر گزار بننا ہے اور ہمیں ان کا فرما بردار بننا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسانی وجود کسی انواع کے درمیان کسی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ انسانی وجود ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی تخلیق کیا تھا، اسی کے تحت ہماری نسل در نسل ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بابا جان نے فرمایا کہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں اور ہم آدم اور حوا کے وارث ہیں۔ بھئی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اولاد والدین کی وارث ہوتی ہے نا، تو ایک تو وارث ہونا ہوتا ہے قانونی وارث، لیگل ہیئر، کہ والد صاحب نے پراپرٹی بنائی، ان کے بچے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ جی ہم وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے وارث ہیں۔ ایک وہ ورثہ ہوتا ہے کہ ایک والد کی والدہ کی کسی کی پراپرٹی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کے جو وارث ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے لیگل ہیئرس، قانونی وارث، یہ قانونی وارث کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کا نیئرسٹ ڈھونڈتے ہیں کون ہے، کہ جی اس کا بھتیجا ہے فرض کرو، تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ لیگل ہیئر ہے، وہ لیگل ہیئر کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں جو انسان کو دنیا میں کچھ بناتا ہے، پراپرٹی وغیرہ بناتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ اس کا ورثہ، کسی شخص نے کوئی بھی پراپرٹی نہیں بنائی، ٹھیک ہے، تو اس کے قانونی وارث موجود تو ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیا کلیم کریں گے۔ تو کوئی شخص اگر کوشش کر کے اپنے لیے کچھ تھوڑی بہت جائیداد، روپیہ، پیسہ بنا لے، تو اسے کہتے ہیں اس کے جو انتقال کے بعد اس کی جو اولاد یا دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ قانونی وارث۔ یہ بڑی محدود سی ایک وراثت ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ ایک ہوتا ہے علمی ورثہ، علم کا ورثہ۔ تو علم کا جو ورثہ ہے، یہ اس کے لیے کوئی اس کے وارث، اچھا قانونی وارث جو ہوتا ہے، قانونی وارث بس قانونی وارث ہے، چاہے وہ اچھا بیٹا ہے چاہے وہ برا بیٹا ہے۔ ایک شخص ہے وہ بہت نیک ہے، بڑا پارسا ہے، اس نے پراپرٹی بنائی، اس کا بیٹا جو ہے برا نکل آیا، شرابی نکل آیا، بری صحبت میں پڑ گیا، لیکن اس کا بری صحبت میں پڑنا اس کے قانونی وارث ہونے پہ کوئی کوشچن نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے نا۔ قانونی پراپرٹی وارث کو جاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کردار کا ہو چاہے نہ ہو۔ علم کا ورثہ یاد رکھیے، علم کا ورثہ اس طرح کلیم نہیں کیا جا سکتا جس طرح پراپرٹی کلیم کی جا سکتی ہے۔ علم کا ورثہ اس کے اہل کو منتقل ہوتا ہے، علم کا ورثہ اس کے اہل کو منتقل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی چاہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے علم کے وارث بنیں تو یہ محض کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ذہنی طور پہ، علمی طور پہ اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا ہوگا، ٹھیک۔ اب بابا جان نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ ہم آدم کے وارث ہیں، تو بابا جان نے سوال رکھا آپ کے سامنے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ سوال یہ ہے کہ آدم کا ورثہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آدم کا ورثہ کیا ہے؟ پراپرٹی کیا ہے آدم کا ورثہ؟ تو بابا جان نے خود بتائی یہ بات کہ قرآن آسمانی کتابوں سے، قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم کی فضیلت کی بنیاد علم الاسماء ہے، یعنی آدم کا ورثہ علم ہے، علم الاسماء ہے۔ اور یہ ساری کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی ساری کائنات دراصل علم الاسماء کا، اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کی نمائندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے، اور ان صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اہل بنا دیا ہے،
استعداد دے دی ہے کہ تم ان صفات کو سمجھ سکتے ہو، اور وہ استعداد اللہ تعالیٰ نے دی ہے علم الاسماء کے ذریعے۔ اب ایک والد صاحب ہیں، ایک والدہ صاحبہ ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے ہاں 4-5 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ 4-5 بچوں میں سے نا 2 پڑھتے لکھتے ہیں اور 2-3 جو ہے نا بالکل نہیں پڑھتے لکھتے۔ تو مثال طور پہ ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے 5 لڑکے ہیں، ان میں سے 2 نے کہا نہیں جی ہم تو پڑھیں گے، تو انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ ایک بن گیا ڈاکٹر، ایک بن گیا انجینئر، 2 نے کہا نہیں ہم تو نہیں پڑھتے، یہ کیا مصیبت ہے روز اسکول جو ہم نہیں جاتے۔ وہ انہوں نے اپنے والد کی مزدوری کے پیشے کو کیری آن کر لیا۔ جن 2 بچوں نے دیکھو ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی ماں باپ ہے، ایک ہی جین ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک جیسا ماحول ہے، 2 بچوں نے بولا ہم پڑھیں گے، 3 نے بولا ہم نہیں پڑھیں گے۔ جنہوں نے آپٹ کیا فار لرننگ، وہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پھر انہوں نے اسمبلی کا امتحان دیا، وہ امریکہ چلے گئے صاحب، کیونکہ انجینئر صاحب بھی امریکہ چلے گئے، وہ دوسرے 3 بھائی بیچارے مزدوری کرتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر تھا، ایک ہی ماحول تھا، سب کو ایک جیسا، ایک ہی جین تھی، 2 بچے آگے گئے 3 نہیں گئے، ایسا کیوں ہوا؟ بتاؤ مدثر۔ دیکھیں جس نے اللہ کی دی ہوئی استعداد کو بروئے کار لانا چاہا، اللہ نے استعداد دی ہے، لیکن اس استعداد کو ہمیں خود خود بروئے کار لانا۔ اگر ہم بروئے کار نہیں لائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم پڑے رہیں گے۔ تو جس نے کوشش کی علم اس کے سامنے کھلتا چلا گیا، جس نے کوشش نہیں کی وہ ایسے ہی رہا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمیشہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ علم الاسماء کا ہر شخص حامل ہے، ہر شخص حامل ہے، لیکن آدم کا ورثہ پانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی ہے۔ اب آدم کا ورثہ پانے کے لیے ایک میدان ہے نیچرل سائنس کا، ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نیچرل سائنس کے ذریعے کچھ ڈسکور کرتے ہیں، مثال طور پر ہم فزکس پڑھتے ہیں، مثال طور پر ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں، مثال طور پر ہم بایولوجی پڑھتے ہیں، ہم ہیومن باڈی پڑھتے ہیں، سارے سسٹم پڑھتے ہیں، تو ہم کیا جان رہے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظاموں کو ہی تو جان رہے ہیں۔ ہم اپنا کیا ہم نے خود کیا کیا ایسا؟ تو یہ ہے نیچرل سائنس کے ذریعے ڈسکوری، ایک ڈسکوری ہے نیچرل سائنس کے ذریعے، اور ایک ڈسکوری ہے، اور یہ ڈسکوری ہوتی ہے آؤٹر میں، ظاہر میں، خارج میں۔ ایک ڈسکوری ہے ودن، ایک ڈسکوری ہے ودن، داخلی، تو باطنی، داخلی، اسے آپ روحانی بھی کہہ لیں، ایک وہ ڈسکوری ہے۔ انسان دونوں قسم کی ڈسکوریز کا اہل بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام غزالی، مولانا روم، شاہ عبداللطیف بھٹائی، رحمان بابا، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ کس کا سمبل ہے؟ قلندر بابا اولیاء، یہ کس کا سمبل ہے؟ یہ داخلی ڈسکوری کا سمبل ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ کیا یہ رحمان بابا کو بغیر کسی ایفرٹ کے یہ سب کچھ مل گیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کو نیچرل سائنس میں جانا ہے یا آپ کو باطنی اس میں جانا ہے۔ ایفرٹ دونوں جگہ ہے، ایفرٹ دونوں جگہ ہے۔ یہ جو آدم کا ورثہ ہے یہ ہمیں اس طرح نہیں ملے گا جیسے لیگل ہیئرز کو وہ ورثہ مل جاتا ہے فری میں، کہ جی والد کا انتقال ہو گیا تو پراپرٹی بچوں کا نام ہونی، نو، یہ ورثہ اہل کو ملے گا۔ چاہے آپ ایک جیسے ماحول میں رہ رہے ہوں، جو ایفرٹ کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو ایفرٹ نہیں کرے گا وہ بس ایسے ہی رہے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اس میں بابا جان نے آپ سے فرمایا ہے کہ
آپ یہ سمجھیے کہ آدم کی فضیلت کس بنیاد پر ہے، یعنی آدم کا ورثہ کیا ہے، اور آدم کی فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ آدم کی فضیلت علم الاسماء کی بنیاد پر ہے۔ تو آدم کا وارث بننے کے لیے ہمیں ایک تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ آدم کا ورثہ علم الاسماء ہے، اور آدم کا وارث بننے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو ایفرٹ کرنی ہے، اس سمت میں ایفرٹ کرنی ہوگی۔ بابا جان نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی، اللہ نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، بابا جان نے فرمایا کہ دنیا، یہ ساری کائنات، ہماری یہ دنیا اور ساری کائنات دراصل کیا ہے؟ بابا جان نے فرمایا کہ دنیا اور یہ ساری کائنات دراصل اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اس حکم کی نوعیت، اس حکم کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ اس حکم کا اظہار روشنی کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن وہ اوریجنلی کیا ہے؟ اصل میں وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اللہ کے حکم کو سمجھنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے، اور اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ اخلاص کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کا جو ایک ریفرنس ہے، ایک حوالہ ہے، وہ بابا جان نے فرمایا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے یہ کہا کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، سب نے ایک ہی حقیقت بتائی کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اور اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں یہ بیان ہوا قرآن میں، کئی مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل آئی ہے، 5 نکات بیان ہوئے ہیں، وہ ہے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ تو ہم سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اچھا اب اللہ ایک ہے، اللہ ایسا، اچھا اور بھی کوئی چیزیں ایک ہو سکتی ہیں، میں سب اس کمرے میں یہ جو ایک لیٹر پیڈ ہے، یہ ایک ہے، لیٹر پیڈ ایک ہے اس کمرے میں، یا اس کمرے میں یہ جو گلاس ہے، یہ مجھے اور کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کمرے میں، تو ان کے پاس ان کا گلاس نہیں ہے، آپ کے پاس بوٹل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے، یہ گلاس ایک ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں، بٹ اللہ ایسا ایک نہیں ہے جیسے بہت ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں۔ اللہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، تو یہ خالق کی صفت ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ مخلوق ہمیشہ کثرت ہوگی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مخلوق ہمیشہ ڈپینڈ کرے گی۔ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، اللہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کا کوئی خاندان ہے۔ مخلوق اس پروسیس سے گزرے بغیر مخلوق نہیں بنتی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ تصوف، اہل طریقت، اہل سلاسل، خاص طور پہ سلسلہ زیمیہ کے ہمارے اراکین، توحید کو سمجھنا ہے بہت ڈیپ میں جا کے، اور توحید پر اپنے ایمان کو پختہ سے پختہ تر بنانے کے پروسیس میں خود کو ڈالنا ہے۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے زبان سے کہہ دیا اللہ ایک ہے، کہ اللہ ایک ہے، تو زبان سے کہنا اور اس کیفیت کو محسوس کرنا الگ الگ باتیں ہیں۔ تو سلسلہ عظیمیہ کے سب اراکین یہ سمجھیں کہ ہمارا
ہمارا سفر مسلسل توحید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی طرف ہونا ہے. توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ ہمارے سفر کا سب سے اہم حصہ ہے. اب زبان سے ایک مرتبہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کہہ جی ہم نے تو سمجھ لیا ہے. دیکھیے یہ آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے. اس کو توحید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا ہے، اور اللہ کی جو صفات کو سمجھنا ہے. اللہ کی صفات کو سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی کسی بھی صفت کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ورثہ ملتا ہے. اللہ کی صفات کو سمجھنے کا نتیجہ توحید پر مزید ایمان کا ذریعہ بنتا ہے. ہماری وحدانیت پر ہمارے ایمان میں مزید پختگی آتی ہے. یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کو سمجھنا ہے. تو جو بابا جان نے آپ کو سورہ اخلاص کی مثال دی ہے، یہ بڑی معنی خیز ہے. اس پہ آپ غور کیجیے کہ انہوں نے سورہ اخلاص کے لیے کیوں کہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کو توحید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سچے پکے خالص مواحد بننے کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے. ایک صوفی سلسلہ طریقت کا ایک رکن، اس کا توحید پر ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے. صفات باری تعالیٰ پر ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے. ایک صوفی سچا پکا خالص مواحد ہوتا ہے، اور صوفی یا ایک سلوک پہ چلنے والے، راہ سلوک پہ چلنے والے ایک مسافر کا ذہن اور دل شرک سے کبھی آلودہ نہیں ہوتا. اگر شرک سے آلودگی ہو تو وہ اس کو فوراً صاف کر لیتا ہے. شرک سے کسی بھی قسم کی آلودگی ہو تو ایک سلسلہ طریقت کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ اس آلودگی، جیسے ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں ہم دھو لیتے ہیں نا فوراً. کپڑے پہ دھبا لگ گیا تو میں نے دھو لیا، ٹھیک ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے زندگی کے سفر میں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کوئی غلط نظریہ سے متاثر ہو جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ نہیں جی ایسا ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا ہے. لیکن میرے اندر ایک ایسا مانیٹر ہوگا جو مجھے وارن کرے گا، یا میرے اندر ایک ایسا سینسر ہوگا جو مجھے بتائے گا کہ دیکھو یہاں پہ نا غلط ہو رہا ہے، کچھ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس غلطی کو آن کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ایک رائے بنا لی، ایک بات کہہ دی، تو اب میں یہ نہیں کہوں گا، میرے اندر اتنی کریج نہیں ہوگی کہ میں کہوں گی میں نے غلط کہا ہے. اس کے لیے بڑی کریج چاہیے. تو میں یہ کہوں گا نہیں، چونکہ اب میں نے کہہ دیا ہے تو اب لہٰذا اس کے حق میں دلائل تراشو یار، اس کے حق میں دلائل تراشو. بس یہاں سے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. تو بابا جان نے فرمایا آخر میں کہ دیکھیے ایک ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا، علم الاسماء، اور ایک رخ جو ہے نا وہ بغاوت کا رخ. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ہم تو مسلمان ہیں لہذا ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی. شیطان کسی بھی وقت کسی کو بھی ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے اور ورغلانے میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں تو سب اچھی باتیں کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، تو مجھے شیطان نہیں ورغلا سکتا. نہیں، شیطان ان لوگوں پہ زیادہ اٹیمپٹ کرتا ہے جو اللہ کی طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں. جو اللہ کی طرف زیادہ جتنا آپ چاہیں گی کہ میں اللہ کی طرف زیادہ بڑھوں، شیطان اتنا زیادہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کرے گا، اتنا زیادہ وسوسے ڈالے گا، اتنا زیادہ کچھ
शैतान के वर्गलाने के कई तरीक़े हैं। शैतान खौफ से डराता है, कभी शैतान कोई लालच डाल देता है, कभी कोई रग़बत डाल देता है, कभी किसी चीज़ को अच्छा बना के पेश करता है, कभी किसी अच्छी चीज़ को बुरा बना के पेश करता है। तो उसके पास बहुत सारे तरीक़े हैं। तो हमें ये समझना कि जनाब अली हम तो देखें, हम तो नेक राह पर हैं, तो हम शैतान के शर के दायरे से बाहर आ गए हैं, तो ये समझना गलती होगी। हमेशा हमें अलर्ट रहना है। देखिए, जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, सब लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? वो अच्छा काम कर रहा है। हमारी राय अच्छी होती है ना उसके बारे में कि अच्छा काम कर रहा है। हर नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, लाजमी क्या है नमाज में पढ़ना? सूरह फातिहा। ला सलाता इल्ला फातिहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हर नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ठीक है। जिस दिन मैं ज़िंदगी में अपनी आखिरी नमाज़ पढ़ूंगा, फ़र्ज़ करो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मगरिब से पहले मेरा इंतकाल हो गया, जब मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इशा से पहले मेरा इंतकाल हो गया, तो आखिरी नमाज में मैंने क्या पढ़ा होगा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरात, यानी मैं नमाज में हूँ, हम समझ रहे हैं नमाजी सिरात मुस्तकीम पे है, ठीक है ना। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, आपने हर नमाज में ये दुआ करनी है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो देखिए, शैतान हम पे कभी भी हमलावर हो सकता है। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, पनाह मांगते रहना चाहिए। और जो आदम का विरसा है और जो अंबिया का विरसा है, उसका अहल बनाने के लिए ख़ुद को हमें एफर्ट करने की। ये बाबा जान के आज के ख़िताब के चंद नुकात हैं जो मेरे जहन में आए कि इसमें ये मानी पोशीदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।